بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، آج ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کی ان حالات کے تناظر میں بہت ضرورت ہے جو چل رہے ہیں۔ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے اور دوسروں سے منفرد نظر آنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ترقی کرنا چاہتا ہے، اور ایک یہ کہ دوسروں سے منفرد نظر آنا چاہتا ہے، ہر لحاظ سے منفرد نظر آنا چاہتا ہے۔ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ میں کس طرح دنیا کے اندر ترقی کروں، میرا نام ہو اور لوگ مجھے سلام کریں۔ تو گرامی قدر سامعین، یہ ہماری سوچ، یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ غلط ہے، نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سوچ ایک مسلمان کی سوچ نہیں، اور یہ سوچ ایک محدود سوچ ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی تمام سفلی اور جبلی تقاضے اس نے پورے کرنے کا ذمہ لیا ہے، حتیٰ کہ اس نے انسان کے رزق کا ذمہ بھی لیا ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو گرامی قدر، جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، ہم اللہ کے ذمے میں ہیں، تو ہمیں اپنے طور پر اس قدر اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آج ہم پریشان ہیں۔ راستہ، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں نا، دراصل یہ وہ راستہ ہی نہیں ہے جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اس راستے پر چلیں کہ جس راستے پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلے، اور جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے تو کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم اس راستے پہ چل جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دے گا، اور وہ راستہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جس پر انبیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء چلے ہیں، اصدقاء، جس راستے پر اصدقاء چلے ہیں، صدیق کی جمع اصدقاء، تو وہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ آج ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی صاحب علم ہستی مفتی زین العابدین، ایک مرتبہ میں نے بچپن میں ان کا بیان سنا، کسی اجتماع میں بیان فرما رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ ہم غیر اقوام سے آگے نکلنے کے خواہش مند ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یورپ سے آگے نکل جائیں، ہم امریکہ سے آگے نکل جائیں، ترقی یافتہ ممالک سے آگے نکل جائیں، لیکن نکل کیوں نہیں پا رہے؟ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی تقلید کر کے ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے اب یہ بتائیں، تقلید کا معنی ہے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ انہیں کو فالو کر رہے ہیں، انہیں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اور اسی کو آپ فالو کر رہے ہو؟ تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟
آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اپنا راستہ بنانا ہے۔ جب آپ اپنا راستہ بنائیں گے پھر آپ آگے بڑھ پائیں گے، ورنہ کبھی بھی آپ ساری زندگی چلتے رہیں کولوں کے بیل کی طرح، وہیں کے وہیں آپ رہیں گے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کی سوچ ہے، ایک کافر کی سوچ ہے۔ مسلمان کی سوچ ہر لحاظ سے کافر سے مختلف ہے۔ کافر اپنے خواہشات کو دنیا ہی میں پورا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے سر توڑ دن رات محنت کرتا ہے، جبکہ مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے۔ مسلمان اپنی خواہشات کو پورا ہونا دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو جائیں اور اس کی زندگی میں پوری ہو جائیں، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت کے اندر رہ کر۔ یوں سمجھ لیں اس کو، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ شریعت کے اندر رہ کر، شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے اگر ہم ترقی کریں گے تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور اگر ہم ان تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو آپ کی سوچ کے دریچے اس قدر کھلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کبھی قرآن میں غور تو کریں، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اس لیے کہ ہمیں ہماری انسانوں کی ہدایت کا وہ ذمہ دار ہے۔ قیامت تک جو انسان بھی پیدا ہوں گے ان کی ہدایت کا ذمہ دار اب قرآن ہے، اور میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی گزارنی ہے، کام سارے ہی کرنے ہیں، نوکری بھی کرنی ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، کارخانہ داری بھی کرنی ہے، حکومت بھی کرنی ہے، سیاست بھی کرنی ہے، قیادت بھی کرنی ہے، نظامت بھی چلانی ہے، یعنی سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ایک دائرے میں، جو مسلمان کے لیے ایک دائرہ کھینچ دیا گیا، وہ ہے شریعت کا دائرہ، اور وہ ملے گی ہمیں قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو اپنی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کیا نہیں کرتے، دنیا سے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن خواہشات ہیں کہ پورا ہونے کا نام نہیں لیتے۔ شہزادہ داؤد کو دیکھ لیں نا، شہزادہ داؤد اب کیا مسلمان تھا، لیکن وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کی یہ چاہت تھی، اس کی یہ خواہش تھی کہ میں وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھوں، تو اس کے لیے وہ آبدوز اس نے ہائر کی اور اس پہ سوار ہو گیا۔ اب وہ آبدوز، اسے تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ تو اس کی موت کا سامان ہے، وہ ایک نبی تھے نا، اللہ کے نبی، تو ایک فرشتے کے ساتھ شناسائی تھی۔ ایک روایت آتی ہے، اس پر بحث نہیں میں کروں گا کہ اس کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، اس روایت کو وہ ضعیف ہے، قوی ہے، کیا ہے۔ ایک روایت آتی ہے، تو اس نے فرشتے سے کہا، پیغمبر علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ لے چلو کہ جہاں موت نہ ہو۔ تو فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں اٹھایا اور آسمان پر لے کر پرواز کر گئے۔ تیسرے یا چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پہلے حکم دے رکھا تھا کہ فلاں میرے پیغمبر کی روح تو نے تیسرے یا چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے، وہ وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ جب فرشتہ ان کو لے کے وہاں پہنچا تو آگے سے ملاقات ہوئی، دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے ملاقات کر کے بتایا کہ میری پریشانی تو حل ہو گئی، مجھے اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ آپ کی روح میں نے ادھر ہی قبض کرنی ہے، تو آپ خود ہی آ گئے۔ انسان اپنی موت کی طرف خود چل کر جاتا ہے، کیا آپ کو اس پہ میں ڈاؤٹ ہے؟ انسان اپنی موت کی طرف خود چل کر جاتا ہے۔
تو وہ شہزادہ داؤد اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا. دراصل وہ اپنی موت کی طرف سفر کر رہا تھا. اب تو باتیں بعد میں ہوتی رہتی ہیں کہ وہ آبدوز ایسی تھی، اس میں پوری سہولتیں نہیں تھیں، اس سے یہ تھا، اس سے وہ تھا، اور ہوا وہاں پانی کا دباؤ بہت زیادہ تھا، وہاں سردی بہت زیادہ تھی، وہ دباؤ کو برداشت نہیں کر سکی، وہیں پھٹ گئی. یہ تو پھر باتیں بعد کی ہے نا جی، یعنی یہ تو باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں. کیونکہ ایک بات ہے نا کہ اللہ نے اپنے ذمے بھی تو نہیں نہ دینا. اب دیکھیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، خواہشات جذبات نہیں پوری ہو سکتی. انسان موت کے منہ میں چلا جاتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری چاہتوں نے، خواہشوں نے تمہیں، تمہاری حس اور ہوس نے تمہیں موت کے دہانے پہنچا دیا ہے، قبروں میں پہنچا دیا ہے. تم سمجھتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو. تو گرامی قدر سامعین، اگر ہم سمجھ جائیں اور اپنی لائن کو سیدھا کریں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں تحقیق کریں کہ وہ صحیح راستہ جا رہا ہے اس طرف جو کامیابی کا حقیقی راستہ ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے، آخرت میں بھی کرے. بس تھنک اباؤٹ اٹ، اس کے متعلق سوچنا ہے. اگر ہماری سوچ اور فکر صحیح نہج پر آ گئی تو راستہ بھی صحیح مل جائے گا، ورنہ ہم دنیا کی بھول بھلیوں میں یوں ہی بھٹکتے رہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.